السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ آپ اس مبارک مہینے کی حد درجے قدردانی کیجیے، روزوں کا اہتمام کیجیے، تراویح کا اہتمام کیجیے، فرائض کا اہتمام کیجیے اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگائیں اور گناہ کے کاموں سے بہت زیادہ بچنے کی فکر کریں۔ اور تراویح کے متعلق، روزوں کے متعلق، اعتکاف کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق جو معلومات آپ کو نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں علماء کرام سے رابطہ قائم کریں اور مسائل کو پوچھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے چلتے ہیں ہم اپنے سوالات اور جوابات کے سلسلے کی جانب۔ آج کی مجلس میں سب سے پہلا سوال کیا ہے محترم جناب ریاض لاری صاحب نے۔ آپ کا سوال ہے: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کیا موبائل کے چارجر کو پیٹرول سے ہی دھونا ضروری ہوتا ہے یا پھر گیلے کپڑے وغیرہ سے پوچھ دینے سے بھی پاک ہو جائے گا یا پاک نہیں ہوگا؟ جی دیکھیے، اگر موبائل پر، چارجر پر یا کسی ایسی ڈیوائس کے اوپر جو کہ بالکل ہارڈ ہوتی ہے، جس کے اوپر ناپاکی گرنے سے سرایت نہیں کرتی، وہ چیز ناپاکی کو چوس نہیں لیتی، ایسی جو تمام ڈیوائسز ہوا کرتی ہے، ان کی طہارت اور صفائی کا حکم یہ ہے کہ اس پر جو نجاست نظر آتی ہے آپ اس نجاست کو پوچھ لیں۔ گیلے کپڑے کی وجہ سے اگر پوچھنا ممکن ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی ڈیوائس کو آپ دھو سکتے ہیں تو اسے دھو کر کے پاک کریں۔ مثال کے طور پر موبائل اگر کسی ایسی ناپاک جگہ میں گر جائے کہ وہ ناپاکی کے اثرات اس کے سوراخ میں چلے جائیں، جہاں سے اسپیکر لگا ہوتا ہے اس کے اندر چلے جائے، جہاں پر آپ چارجر لگاتے ہیں، چارجنگ کرتے ہیں، اس پورٹ میں چلا جائے، تو اس صورت میں پانی سے دھونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو موبائل ہوا کرتے ہیں ان کو پانی کے دھونے کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ پیٹرول سے یا کسی کیمیکل وغیرہ سے بھی دھو سکتے ہیں، پاک کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی موبائل ناپاک ہو تو آپ اسے پیٹرول سے ہی دھوئیں۔ پہلی فکر تو آپ کو پانی سے دھونے کی کرنی ہے، لیکن اگر پانی کی وجہ سے آپ کی ڈیوائس کو نقصان پہنچتا ہے تو اس صورت میں کیمیکل سے یا پھر پیٹرول وغیرہ سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں کنور فیض علی خان صاحب۔ پوچھتے ہیں: مفتی صاحب، آپ نے ویڈیو میں کہا کہ زمین یا زمین کے جنس سے جو چیزیں ہوا کرتی ہیں ان چیزوں کی پاکی کا حکم یہ ہے کہ جب وہ نجاست سوکھ جاتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے، تو کیا جو گھر کے فرش ہوتے ہیں، سیمنٹ کے، ٹائلز کے یا پتھر وغیرہ کے، تو یہ تمام چیزیں بھی زمین کے حکم میں ہے یا نہیں؟ بہت اچھی بات ہے۔ گھر کے جو فرش وغیرہ ہوتے ہیں جو زمین میں ایک مرتبہ فکس کر دیے گئے تو وہاں سے نکلتے نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی زمین کی جنس ہی میں داخل ہے۔ جو باہر کی کچی مٹی ہوتی ہے، کچی زمین ہوتی ہے، وہاں پر اگر نجاست گر جاتی ہے، نجاست گرنے کے بعد زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، سکھا لیتی ہے، اور اس کے بعد دھوپ سے یا ہوا کی وجہ سے اس کی جو نجاست ہے یا نجاست مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، تو وہ زمین پاک ہے۔ یہی حکم آپ کے گھر کی زمین کا بھی ہے۔ جو آپ کا گھر ہے، آپ کا بیڈ روم ہے یا پھر آپ کا ہال وغیرہ ہے، کچن ہے، اس فرش کے اوپر اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے تو اس صورت میں اگر ہوا کی وجہ سے، دھوپ کے آنے کی وجہ سے وہ زمین سوکھ گئی اور سوکھنے کے بعد اس پر جو نجاست کے اثرات تھے وہ اثرات مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، تو آپ کے گھر کی زمین بھی پاک ہو جائے گی، چاہے وہ سیمنٹ کی بنی ہو یا پھر ماربل کی بنی ہو یا ٹائلز وغیرہ سے بنی ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ زمین ابھی تک سوکھی نہیں ہے، آپ اس کو آرٹیفیشل طریقے سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس زمین کو دھویا جائے، اس ٹائلز کو اور فرش کو دھویا جائے۔ جب دھو گے تبھی وہ زمین پاک ہوگی، ویسے پاک ہونے والی نہیں ہے۔ اب اگلا سوال کیا ہے سارا خان صاحبہ نے۔ یہ پوچھتی ہیں: السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آٹومیٹک واشنگ مشین میں کپڑے پاک کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔
آٹومیٹک جو واشنگ مشین ہوتی ہے اس میں طہارت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ پاک کپڑے یا پھر وہ کپڑے جو ناپاک ہوتے ہیں پہلے آپ ان کی نجاست اور گندگی کو دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد پانی میں ڈالتے ہیں، اس مشین میں ڈالتے ہیں۔ ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ سوئچ آن کرتے ہیں تو آن کرنے کے بعد پانی اس میں چلا جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر کپڑے دھل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اندر کا استعمال کیا ہوا پانی ہوتا ہے وہ نیچے سے نکل جاتا ہے اور وہ کپڑے اندر ہی سوکھ جاتے ہیں، نچوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس طور پر اگر مشین کو آپ استعمال کرتے ہیں، 3 مرتبہ اس میں کپڑے دھو لیتے ہیں تو آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے، الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلا سوال کیا ہے وجیہہ نیاز نے، روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک اور حلق میں پانی نہ چلا جائے، اس میں کتنا احتیاط کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں جو وسوسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ جی الحمدللہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مکلف ہو تو وہ ضرور روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کے بعد اس کے جو باریک باریک مسائل ہیں ان مسائل سے بھی آپ واقفیت حاصل کر لیں تاکہ صرف آپ کا بھوکا رہنا نہ ہو، آپ کا روزہ عبادت بن سکے۔ تو روزے کی حالت میں کھانے پینے کی چیزوں کو حلق کے نیچے نہیں اتارنا ہے، اگر حلق کے نیچے اتر جاتی ہے تو پھر آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو کے دوران جس وقت آپ ناک میں پانی ڈالتے ہو تو بالکل احتیاط کے ساتھ، بہت زیادہ اوپر چڑھا کر پانی نہیں ڈالنا ہے، نارملی طور پر ناک میں پانی ڈالو گے۔ اسی طرح غسل کے دوران جس وقت غرارہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ غرارہ نہیں کرو گے بلکہ صرف کلی کر لو گے۔ بہت زیادہ حلق کے اندر تک اگر پانی ڈالو گے تو ممکن ہے کہ وہ پانی آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے، اس لیے احتیاط کے ساتھ وضو اور غسل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کسی بھی صورت میں حلق کے نیچے نہ اترے۔ اگر ایک قطرہ بھی آپ کے حلق کے نیچے یا پھر ناک میں چڑھاتے ہوئے پانی آپ کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں مسجد میں افطاری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیے، مسجد جو ہوا کرتی ہے یہ صرف عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جو کہ اعتکاف میں بیٹھا رہتا ہے، دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو مسافر ہو۔ تو مسافر اور معتکف ان دونوں کے لیے جائز ہے کہ مسجد میں کھائے پیے اور وہاں پر آرام کرے۔ اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ مسجد میں افطار نہ کریں، گھر سے ہی افطار کر کے چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی وقت مسجد میں افطار کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف 2 قسم کے ہوتے ہیں، پہلا تو سنت ہوتا ہے اور دوسرا نفلی۔ جو سنت اعتکاف ہوتا ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں مکمل 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے، اور جو نفلی اعتکاف ہے اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں، کتنے بھی دنوں کا اور کتنے بھی وقت کا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 5 منٹ کے لیے مسجد میں رکے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تب بھی آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب آپ افطار کرنے کی کوشش کریں تو بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو بہرحال اگر آپ مسجد میں افطار کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اس کے بعد وہاں پر افطار کریں۔ لیکن افطار کرنے والوں کے لیے اور مسجد میں کھانے پینے والوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ مسجد کے آداب کی رعایت کریں، مسجد میں گندگی وغیرہ نہ پھیلائیں۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے انور خان نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اکثر کاروبار میں مشغولی کی وجہ سے ایک ہی مسجد کے اندر دوبارہ جماعت سے نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ جی دیکھیے، جب بھی کسی مسجد میں ایک مرتبہ اذان دی گئی اور اقامت کے ساتھ جماعت قائم کر دی گئی ہے تو دوبارہ وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ اگر آپ اپنے کاروبار وغیرہ کی مشغولیت کی وجہ سے لیٹ ہو چکے ہیں، آپ کی ایک مکمل جماعت مسجد میں پہنچ چکی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ تنہا الگ الگ نماز ادا کریں۔
بہتر یہ ہے کہ آپ کاروبار وغیرہ میں زیادہ مشغول نہ ہو، کاروبار میں سے وقت نکال کر فرض نماز وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی جماعت چھوٹ چکی ہے اور آپ بعد میں مسجد میں پہنچ رہے ہیں تو وہاں پر نئی جماعت قائم نہ کریں، بلکہ تنہا اکیلے نماز ادا کر لیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں ارباز سید۔ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ مجھے میرے گھر میں بہت سی چیز ناپاک نظر آتی ہے، اور پھر وہی ناپاک چیز کو ہاتھ لگا کر کوئی اور چیز کو ہاتھ لگایا تو پھر وہ لگتا ہے کہ وہ چیز بھی ناپاک ہو گئی، اور پھر دوسری چیز، پھر اسی طرح پورا گھر ناپاک لگتا ہے۔ گویا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ گھر میں ایک کے بعد دوسری تمام چیزیں مجھ کو ناپاک نظر آتی ہے، ناپاک محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ جی دیکھیے، یہ چیز ہوتی ہے شک کی وجہ سے۔ جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہو اور لگتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہوگی، وہ چیز ویسی ہوگی، تو اس کی وجہ سے آدمی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناپاکی کے تعلق سے ایک اصول آپ یاد رکھیں، جب تک کوئی چیز حقیقی اعتبار سے ناپاک نہ ہو جائے، آپ کو حقیقی طور پر پتہ نہ چل جائے کہ فلاں چیز ناپاک ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے کوئی چیز ہو، کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، استعمال کی جانے والی چیز ہو، جب تک کسی چیز کی ناپاکی کے بارے میں آپ کو یقینی علم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ آپ بلا جھجک کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں، پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو ناپاک ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، یا پھر کسی چیز سے ناپاکی کا مزہ، اس کی بو اور اس کا رنگ نظر آتا ہے، تو اس صورت میں وہ چیز ناپاک ہوتی ہے۔ صرف شک کی وجہ سے، وہم و گمان کی وجہ سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ آپ کبھی بھی وہم و گمان کے پیچھے، خیالات کے پیچھے اور شک کے پیچھے نہ پڑیں۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی اپنے شک کے اوپر عمل کر لیا تو یہ شک زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے شک اور وہم و گمان سے دور رہے۔ اگر وہم و گمان ہوتا ہے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر اپنی بائیں طرف دھتکار دے اور کہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، میں اس کو جانتا نہیں، اس کو مانتا نہیں۔ اگلا سوال کیا ہے سارا خان نے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی تار پر ناپاک کپڑے جو کہ دھوئے ہوئے ہوں پر صحیح سے نہیں دھل پائے تو اس تار پر اور کوئی کپڑے ڈال کر سکھائے جائے تو کیا دوبارہ ڈالے جانے والے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ جی دیکھیے، جب بھی آپ کسی جگہ پر اپنے کپڑے دھو کر کے سکھانا چاہتے ہیں، جو کہ کپڑے آپ کے گیلے ہیں، تو آپ کوشش یہ کریں کہ جس جگہ پر آپ ڈال رہے ہو وہ جگہ ناپاک نہ ہو یا جگہ مشکوک نہ ہو، صاف ستھری جگہ پر آپ اپنے دھلے ہوئے کپڑوں کو سکھائیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ تار کے اوپر آپ نے کپڑے سکھائے ہیں جن کو آپ نے دھو لیا تھا، لیکن دھونے کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کپڑے صحیح طور پر نہیں دھل پائے ہیں تو اس کی دو کنڈیشن ہے۔ نہیں دھل پائے مطلب یہ کہ کہیں کہیں داغ دھبے لگے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ واقعتاً ان کپڑوں کو اچھی طرح دھویا نہیں گیا اور اس میں جو نجاست تھی وہ نجاست ہی باہر نہیں آئی، تو دونوں کا حکم الگ ہے۔ اگر داغ دھبے باقی ہے جو کہ نجاست سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس صورت میں وہ کپڑے گندے ضرور ہے لیکن ناپاک نہیں۔ لیکن اگر واقعتاً جو نجاست اس میں لگی تھی وہ نجاست باہر ہی نہیں نکلی ہے تو اس صورت میں وہ کپڑے ہی پاک نہیں ہوئے۔ اور ایسے دونوں کپڑوں کو اگر آپ کسی تار پر سکھاتے ہو یا کسی رسی پر سکھاتے ہو یا کسی جگہ سکھاتے ہو تو اس صورت میں اگر ان ناپاک کپڑوں کے اجزاء، ان ناپاک کپڑوں کی نجاست کا اثر اس تار پر یا اس رسی وغیرہ پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں کوئی دوسرا پاک کپڑا گیلا کر کے یا دھو کر کے آپ وہاں پر سکھانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں اس تار یا رسی کے اوپر جو نجاست تھی اس نجاست کا اثر آپ کے دوبارہ دھلے گئے کپڑوں کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ کے دوسرے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نجاست کا اثر نہیں آتا ہے تو پھر وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ احتیاط کے اوپر عمل کیا کریں کہ جب بھی آپ کسی رسی پر یا کسی تار وغیرہ پر کپڑے سکھانے جائیں تو پہلے ان کو ایک مرتبہ اچھی طرح پوچھ لیں تاکہ کسی بھی قسم کا شک اور وہم و گمان پیدا نہ ہو۔
اب اگلا سوال کیا ہے حافظ محمد شاہد اسحاق نے. یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مرد حضرات مسجد میں تراویح پڑھ لیں گے اور مستورات گھر میں ہوں گی تو مسجد سے مائک کا کنیکشن گھر کے اندر جوڑ کر مستورات تراویح پڑھ سکتی ہیں یا نہیں. گویا کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ آن لائن تراویح ہو سکتی ہے یا نہیں. جی بالکل نہیں ہو سکتی. نماز کی ادائیگی اور امام صاحب کی اقتداء کے لیے شرط یہ ہے کہ مقتدی امام صاحب سے ملا ہوا ہو. جس وقت صفیں بنائی جاتی ہے تو صف میں پہلے امام صاحب ہوتے ہیں، ان کے بعد دوسری صف بنائی جاتی ہے. جب دوسری صف مکمل پر ہو جاتی ہے تب تیسری، چوتھی، پانچویں صف بنائی جاتی ہے. تو امام کی اقتداء کے لیے شرط یہ ہے کہ اتحاد مقام ہو، ایک ہی جگہ پر مقتدی ہو. ظاہر بات ہے وہ جو عورتیں امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھنا چاہتی ہے وہ مسجد میں تو نہیں ہوگی، اپنے گھروں پر ہوگی. اگر وہ گھر مسجد سے بالکل ملا ہوا ہے، مسجد کی دیوار کے ساتھ ہی گھر کی دیوار ملی ہے، تو اس صورت میں اس مائک کے کنیکشن کے ساتھ آپ اس گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں، امام صاحب کی اقتداء صحیح ہوگی. لیکن یہاں پر بھی دیکھنا یہ ہے کہ اس گھر کی عورتیں ہی، اس گھر کے مستورات ہی امام کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہے. پورے محلے کی اگر عورتیں وہاں پر اکٹھا ہو جاتی ہیں اور پھر امام صاحب کی اقتداء کرتی ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے بہترین نماز پڑھنے کی جگہ خود ان کا گھر ہے. اور گھر میں بھی جو کمرہ زیادہ پوشیدہ ہو، جس پہ سطر کا اور پردے کا بہت زیادہ اہتمام ہو، ایسے کمرے میں ان کو نماز ادا کرنی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے نکلے، مسجدوں میں جائیں یا کسی اور کے گھر میں اکٹھا ہوں اور وہاں پر مسجد سے مائک کا کنیکشن لیا جائے اور وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے. بہتر نماز پڑھنے کی جگہ ان کا اپنا گھر ہوا کرتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے منزہ رفیق کا. السلام علیکم سر، آئی ایم فرام پاکستان لیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پوچھتی ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک چارپائی پر ناپاک پانی گر گیا تھا اور وہ مکمل طور پر خشک ہو گیا. کچھ دیر بعد کوئی گیلے کپڑے لے کر اس چارپائی پر بیٹھا اور کوئی ناپاکی کا اثر ان گیلے کپڑوں یا گیلے ہاتھ پر نہیں آیا ہے، تو اس صورت میں حکم کیا ہوگا؟ وہ جو گیلے کپڑے ہیں وہ ناپاک ہوں گے یا پھر پاک ہی رہیں گے؟ جی دیکھیے، جب بھی کسی جگہ پر، کسی مقام پر، کسی کپڑے پر یا کسی بدن وغیرہ پر نجاست اور ناپاکی لگتی ہے تو پہلی کوشش آپ کو یہ کرنی ہے کہ اس نجاست کو ختم کر دے. وہ جو چیز ہے اگر دھونے والی ہے تو دھو دے، پوچھی جانے والی چیز ہے تو پوچھ دے. اس نجاست کو آپ ختم کر دے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی شک اور وہم پیدا نہ ہو. جس چارپائی کے بارے میں آپ کو علم ہوا تھا کہ اس پر ناپاک پانی گرا ہے تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ اس چارپائی کو دھو دے. جہاں پر نجاست لگی ہے، گندا اور ناپاک پانی گرا ہے، اتنی جگہ کو دھو دینا ضروری تھا. بہرحال جب آپ نے اس کو دھویا نہیں ہے، ایسی ہی وہ سوکھ چکی ہے، نجاست کا مکمل اثر غائب ہو چکا ہے، تو اس صورت میں وہ جگہ پاک نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے بلکہ کپڑے اور روئی سے وہ دھاگے بنائے جاتے ہیں اور وہ رسی بنائی جاتی ہے. اس کی طہارت اور پاکی کے لیے شرط ہے کہ آپ اس کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لیں. بہرحال اگر کوئی شخص اپنا گیلا ہاتھ اس پر رکھ دے یا پھر گیلا کپڑا اس کے پر ڈال دے اور بیٹھ جائے اور ناپاکی کا کوئی اثر گیلے کپڑے میں نہیں آتا ہے تو اس صورت میں ناپاک تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ جو چارپائی تھی وہ ناپاک ہی رہے گی، پاک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو دھو نہیں لیتے. اب اگلا سوال کیا ہے عائشہ رفیق نے. اگر پیریڈز کا بہت ہی تھوڑا سا بلڈ چادر پر لگ جائے اور اسے گیلے کپڑے سے اچھی طرح اتنا پوچھ دیا جائے کہ نجاست بھی صاف ہو جائے، نجاست کا کوئی بھی اثر وہاں پر باقی نہ رہے، تو پھر وہ کپڑا پاک ہوتا ہے یا نہیں، یا پھر اس حصے کو دھونا ہی ضروری ہے؟ جی دیکھیے، کپڑے یا بدن پر اگر کوئی نجاست لگتی ہے تو وہ بغیر دھلے پاک نہیں ہوتی. صرف پوچھ دینے کی وجہ سے آپ کی چادر کا وہ حصہ پاک نہیں ہوگا جس کے اوپر بلڈ لگا ہے. ضروری ہے آپ کے لیے کہ چادر کے اس حصے کو دھو لے جہاں پر بلڈ لگا ہے، 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لے اور ہر مرتبہ نچوڑ دے، آپ کی چادر پاک ہو جائے گی.
اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے کنور فیض علی خان صاحب نے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے رباط کے بارے میں سنا ہے کہ ہم لوگ جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں انہیں اس کا ثواب ملے گا۔ جی دیکھیے، انہوں نے رباط کے متعلق سوال کیا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رباط کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رباط کے تعلق سے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ دراصل یہ رباط ہے کیا؟ رباط کی کل 2 شکلیں ہیں، 2 صورتیں ہیں جن میں انسان نگرانی کرتا ہے۔ پہلی صورت میں نگرانی کرتا ہے جنگ کے وقت اور جہاد کے موقع پر اپنے ملک کی ملت کی حفاظت کے لیے، اور جو لوگ اس جہاد میں شامل ہے، اس لڑائی میں شامل ہے، ان لوگوں کی حفاظت کے لیے ان کی نگرانی کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ انہی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص رباط کا کام کرتا ہے، یعنی اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے نگرانی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے، بہت سارے نیک اعمال اس کے چھوٹ جاتے ہیں، ایسے شخص کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ جن کی نگرانی وہ کر رہا ہوتا ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی نمازوں کے اعتبار سے بھی اس شخص کو ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی ہے۔ اب اگلا سوال کیا ہے انور خان صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ میرا لڑکا 1.5 سال کا ہے، کیا لڑکے کی امی روزہ رکھ سکتی ہے؟ بچہ امی کا دودھ پیتا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جی دیکھیے، اگر کوئی بچہ دودھ پی رہا ہو اور اس صورت میں دودھ پلانے والی عورت یعنی اس بچے کی ماں روزہ رکھے، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ ڈر ہو کہ بچے کی جان یا خود دودھ پلانے والی کی جان ضائع ہو جائے گی یا بہت زیادہ ضرر اور تکلیف سے یہ گزریں گے، تو اس صورت میں روزہ معاف ہے۔ جب یہ مجبوری کے دن ختم ہو جائیں گے تو دن کے ختم ہونے کے بعد ان کے لیے روزہ قضا کرنا ہوگا۔ لیکن دودھ پلانے کی صورت میں اگر ماں کو کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی اس کو ضرر پہنچنے والا نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ مجھ کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی اور دودھ پیتے بچے کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو اس صورت میں دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، رکھ سکتی ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر ضرر کا تکلیف کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں روزہ معاف ہوگا، بعد میں قضا کر لیں۔ اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ عورت ٹیڑھی مانگ کے بعد رکھ سکتی ہے کیا؟ جی نہیں، ٹیڑھی مانگ نکالنا بہتر نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا درمیان سے مانگ نکالنے کا، اس لیے عورتیں بھی اور مرد بھی درمیان سے اپنی مانگ نکالے۔ سائیڈ سے جو ٹیڑھی طرف سے مانگ نکالی جاتی ہے اس میں چونکہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہے، اور آج کل کا تو یہ فیشن ہے کہ ٹیڑھی مانگ نکالی جاتی ہے اور لمبے لمبے بال ایک طرف لٹکائے جاتے ہیں، تو ٹیڑھی مانگ نکالنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک طور پر غیروں کا شعار ہے، اس شعار سے بچنے کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اب اگلا سوال ہے منزہ رفیق کا، یہ پوچھتی ہے مفتی صاحب کیا اگر دھوبی کو ناپاک کپڑے دیے جائیں تو کیا وہ ناپاک ہی ملیں گے، اگرچہ کہ ان پر سے جو نجاست تھی اس نجاست کے اثرات ختم ہو چکے ہوں، جیسے بلڈ، خون وغیرہ؟ جی دیکھیے، جب بھی آپ دھوبی کو کپڑے دیتے ہیں تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ دھوبی آپ کے کپڑے دھوتا کہاں ہے۔ اگر وہ کسی نہر میں، کسی تالاب میں یا جاری پانی میں آپ کے کپڑے دھوتا ہے تو اس صورت میں آپ کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر دھوبی اپنے گھر پر کپڑے دھوتا ہے کسی بالٹی میں یا کسی ٹب وغیرہ میں، تو اس صورت میں دیکھنا ہوگا کہ وہ دھوبی آپ کے کپڑے شرعی اصولوں کے مطابق دھوتا ہے یا نہیں، یعنی نجاست اچھی طرح ختم ہو جاتی ہوگی، ان کپڑوں کو 3 مرتبہ اچھی طرح نچوڑ لیتا ہوگا، تو اس صورت میں آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اور جو کپڑے آپ دھوبی کو دیتے ہیں تو وہ 2 ہوتے ہیں۔ پہلا کپڑا ایسا ہوتا ہے جو کہ پاک ہوتا ہے، میلا کچیلا ضرور ہوتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا، تو ایسا کپڑا جب دھوبی دھو دیتا ہے تو وہ کپڑا پاک ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ناپاک کپڑا کسی دھوبی کو دے رہے ہو تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اس ناپاک کپڑے کو گھر پر دھو لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر جو نجاست ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، خون وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی اور نجاست غلیظہ ہوتی ہے، تو پہلے اس نجاست کو آپ گھر پر اچھی طرح دھو لیں، اس کے بعد دھوبی کو دے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک اور وسوسہ باقی نہ رہے۔
اگلا سوال کیا ہے وجیحہ نیاز نے، ہمارے کپڑوں پر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں اس سے نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ جی، اگر آپ کے کپڑے تھوڑے بہت نارمل پھٹے ہوئے ہیں، یا آپ کی اوڑھنی یا دوپٹہ یا پھر پہنا ہوا کوئی کپڑا نارمل انداز میں پھٹا ہے، بالکل معمولی سی ڈاٹ ہو، تو اس صورت میں آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، نماز کے فاسد ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کپڑا بہت زیادہ مقدار میں پھٹا ہے، اتنا زیادہ پھٹا ہے کہ آپ کے کسی عضو کا چوتھا حصہ، مطلب آپ کے پورے ہاتھ کا چوتھا حصے کے برابر کوئی کپڑا پھٹا ہے، اس صورت میں آپ کی نماز جائز نہیں ہوتی ہے، درست نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے مولانا محمد عرفان صاحب نے، پوچھا ہے علیار نام رکھنا کیسا ہے؟ جی دیکھیے، علیار آج کل جو ایک فلم چل رہی ہے، ایک سیریز چل رہی ہے جس کا نام ارطغرل غازی ہے، اس میں ایک کردار ہے جس کا نام علیار ہے۔ اگر آپ اس کردار کو دیکھتے ہوئے اپنے بچے یا بچی کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے۔ نام کے معنی بہرحال بہتر ہے، نام کے معنی ہوتے ہیں قبیلے کا دوست، قبیلے کا مددگار، قبیلے کا ساتھی اور نگران۔ نام کے معنی تو اچھے ہیں لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر نام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اور صحابیات ہیں، انبیاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء ہیں، ان ناموں کے مطابق آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں، نہ کہ کسی فلمی کرداروں کے نام پر۔ اگلا سوال کیا ہے حافظ محمد عرفان صاحب نے، پوچھتے ہیں کہ سود کی رقم سے مسجد کی بیت الخلاء کی تعمیر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جی بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ جو سود کی رقم ہوتی ہے اس کا مصرف صرف یہ ہے کہ آپ اسے غربا میں، فقراء میں، محتاج میں تقسیم کر دیں، اور وہاں پر بھی ثواب کی نیت نہ رکھیں، بلا ثواب کی نیت کے سود کا مال غربا، فقراء میں تقسیم کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی شخص سحری کے لیے دیر سے اٹھا تو فجر کی اذان ہونے کا وقت ہو چکا ہے، ایسی صورت میں وہ شخص روزہ کیسے رکھے؟ جی دیکھیے، سحری کھانا سنت ہے۔ جب بھی کوئی شخص روزہ رکھنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ جائے۔ جس وقت صبح صادق ہوتی ہے تو صبح صادق سے اتنی دیر پہلے اٹھ جائے کہ اطمینان سے آپ تہجد کی نماز ادا کر سکیں، اس کے بعد اطمینان سے سحری کھا سکیں، اور اس کے بعد میں فجر کی اذان ہو، اتنی دیر پہلے اٹھ جائے، کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا چاہیے۔ لیکن کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے آپ سحری نہیں کر سکے، آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو اس کے بعد آپ کو کوئی چیز کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے سحری کا وقت اور دوسرا ہے اذان کا وقت۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے فوراً اذان ہوتی ہے، تو یہاں پر دونوں ایک ہی ٹائم ہو گیا۔ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی ہے آپ کی یہاں پر اذان ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں صبح صادق طلوع ہوتے ہی آپ کو کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد 15-20 منٹ سے 10 منٹ سے اذان ہوتی ہے، تو وہاں پر لوگ غفلت یہ برتتے ہیں کہ اذان ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس کی وجہ سے روزہ ہوتا نہیں ہے۔ صبح صادق جب بھی طلوع ہوتی ہے اس وقت آپ کی سحری کھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، چاہے اذان کا وقت شروع ہوا ہو یا اذان کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی اذان کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی چیز کھائے یا پیے، اب بغیر کھائے پیے اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اب رہی بات نیت کی، تو وہ نیت کر سکتا ہے ابھی سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک، یعنی دن بھر میں کبھی بھی وہ نیت کر لیتا ہے روزے کی تو اس شخص کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال کیا ہے وجیحہ نیاز نے، پوچھتی ہیں اگر نماز زیادہ قضا ہو تو تراویح وغیرہ پڑھنا چاہیے یا پھر قضا نماز پڑھنا چاہیے؟ جی دیکھیے، تراویح پڑھنا اس کا حکم الگ ہے اور قضا نماز کی ادائیگی اس کا حکم الگ ہے۔ قضا کی ادائیگی کے لیے آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ تراویح چھوڑ دے، تراویح بھی آپ پڑھتے رہیں۔ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں
آپ قضا نماز ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے دن بھر کا وقت ہے، رات کا وقت ہے۔ جب بھی آپ فرض نماز کی ادائیگی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنی زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹی ہیں پہلے آپ ان کو کاؤنٹ کر لے۔ 7 سال کی آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں، 5 سال کی چھوٹی ہیں، پوری نمازوں کو کاؤنٹ کر لے اور کاؤنٹ کرنے کے بعد ایک ایک نماز آپ پڑھتے رہیں۔ دیکھیے اگر آپ کی ظہر کی نماز چھوٹی ہے تو آپ کے لیے مکمل 12 رکعتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو فرض ہے 4 رکعت، یہی 4 رکعت آپ کو پڑھنی ہے۔ اسی طرح اگر عصر کی نماز چھوٹی ہے، قضا ہو چکی ہے، تو اس صورت میں آپ کو صرف 4 رکعت پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز قضا ہو چکی ہے تو صرف 3 رکعت قضا کرنی ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز اگر آپ کی چھوٹ چکی ہے، قضا ہو چکی ہے، اور جب آپ قضا ادا کر رہے ہو تو اس وقت آپ کو 4 فرض اور 3 وتر ہی پڑھنی ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی نمازوں کی ترتیب بنا لے۔ ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے وتر کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے، وتر بھی پڑھے اور اس کے بعد جو وقت آپ کا دن کا اور رات کا بچتا ہے ان اوقات میں چھوٹی ہوئی قضا نمازیں ادا کرتی رہیں۔ اب اگلا سوال کیا ہے محترمہ ہانی انصاری صاحبہ نے، یہ پوچھتی ہیں کہ جس روز سعودی عرب میں چاند نظر آیا اس دن میں مکہ سے نکل کر انڈیا کا رخ کرنا چاہتی تھی۔ میں مکہ سے نکلی ہوں 4 بجے، اس کے بعد جدہ ایئرپورٹ پہنچی ہوں مغرب کے وقت۔ جب مغرب کی نماز ادا کر لی تو پتہ چلا کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ چکا ہے، اپنے علاقے میں چاند نظر آ چکا ہے۔ اب انہیں وہاں سے فلائٹ پکڑنی تھی رات میں 2-2:30 بجے انڈیا کے لیے۔ تو یہ پوچھتی ہیں کہ جب میں انڈیا پہنچوں گی تو صبح کا وقت ہو چکا ہوگا، جبکہ 8 بج چکے ہوں گے، 9 بج چکے ہوں گے۔ تو اس صورت میں مکہ میں ہوں اور مکہ میں ہوتے ہوئے یہاں پر چاند نظر آ چکا ہے، تو میں یہاں کے وقت کے اعتبار سے روزہ رکھوں گی، یا پھر جہاں کا مجھے رخ کرنا ہے، جہاں پر مجھے کل پہنچنا ہے انڈیا میں، اور انڈیا میں روزہ نہیں ہوگا تو وہاں کے اعتبار سے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو میں کیا کروں، روزہ رکھوں یا روزہ نہ رکھوں؟ تو جی دیکھیے اس کے بارے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ جس علاقے میں ہو اس علاقے کے اعتبار سے کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ جس وقت مکہ میں ہے، سعودی عرب میں ہے، وہاں پر چاند نظر آ چکا ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ آپ اپنے علاقے میں سحری کر لے، روزہ رکھ لے، اور اس کے بعد جب انڈیا پہنچتے ہیں تو انڈیا پہنچنے کے بعد اپنا روزہ مکمل کر لے۔ یہاں پر آنے کے بعد جتنے بھی آپ کے روزے ہوتے ہیں 30 ہوتے ہیں تو 30 روزے مکمل رکھ لے، اور اگر کوئی روزہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس صورت میں انشاءاللہ تفصیل آگے بتلائی جائے گی۔ اب اس کے بعد میں اگلا سوال کیا ہے وجیہہ نیاز نے، پوچھتی ہے نماز بہت زیادہ قضا ہو گئی ہے کیسے ادا کرے؟ جی دیکھیے آپ ترتیب بنا لیں۔ ظہر کی نماز جس وقت آپ نے ادا کر لی ہے تو ظہر کے بعد یہ ترتیب بنائے کہ آپ اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی تقریباً 5 ظہر کی نمازیں قضا پڑھ لے گی۔ اس طرح کی ترتیب بنا لے، ایک شیڈول، ایک چارٹ بنا لے، اور اس چارٹ کے مطابق قضا نمازوں کی ادائیگی کرتے رہیں۔ اگلا سوال ہے کنور فیض علی خان صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں امام صاحب کی مجبوری ہے کہ انہیں جلدی رکوع اور سجود کرنا پڑتا ہے، اور میں پوری طرح سے 3 بار رکوع یا سجدے کی تسبیح نہیں پڑھ پاتا ہوں، 1 یا 2 بار ہی تسبیح پڑھ پاتا ہوں، تو ایسی صورت میں 3 بار ہی پڑھنا ضروری ہے یا 1-2 بار پڑھ لیں گے تب بھی کام چل جائے گا؟ جی دیکھیے امام کے ساتھ رکوع اور سجدے کے اندر مماثلت اور برابری ہونا یہ ضروری ہے، چاہے آپ کی 1 تسبیح ہو، 2 ہو، 3 ہو یا اس سے زائد ہو۔ بہرحال امام کا سجدہ اور آپ کا سجدہ، امام کا رکوع اور آپ کا رکوع دونوں ایک ساتھ ہو جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد تسبیح اگر آپ کو نہیں ملتی ہے یا کم زیادہ ملتی ہے تو اس سے آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں 9 بجے سے نائٹ کرفیو لگ جاتا ہے اور صرف 5 لوگوں کو نماز کی اجازت ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں ان 5 لوگوں میں سے ایک ہوں، اس لیے امام صاحب جلدی پڑھتے ہیں تاکہ 20 رکعت علم طرح سے تراویح پڑھی جا سکے، اور میری قرأت دھیرے ہے اس لیے میں 2 رکعت نفل نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ میرے لیے کیا بہتر ہے، جماعت سے تراویح پڑھنا یا پھر گھر پہ نفل ادا کرنا، اکیلے تراویح پڑھنا؟ جی نہیں، آپ کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ نماز امام صاحب کے ساتھ ادا کرے، بعض جماعت آپ تراویح ادا کرے، اور جہاں تک نفل کا معاملہ ہے تو وہ آپ کو گھر آ کر پڑھنا ہے، نفل نماز کے لیے آپ تراویح نہیں چھوڑ سکتے۔ اگلا سوال انہوں نے کیا ہے السلام علیکم مفتی صاحب، نماز پڑھنے میں میرے منہ میں کیڑا چلا گیا
اور بعد میں نے کلی کر لی تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ اور کلی کرنے پر کچھ پانی کپڑے پر بھی آ گیا ہے تو کیا کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ جی، آپ کے کپڑے پاک ہی رہیں گے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جو کیڑا مکوڑا آپ کے منہ میں چلا جا چکا ہے اس کو نکال کر پھینک دے، آپ کی نماز جاری رکھے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان تمام لوگوں نے جنہوں نے سوالات کیے ہیں ان کو تو فائدہ حاصل ہی ہوگا، ان کے لیے علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں شاید ان کے دلوں میں بھی اس قسم کے سوالات موجود ہو، اس قسم کی باتیں موجود ہو، لیکن انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے یا انہیں موقع نہیں مل پایا ہے کہ وہ کسی سے پوچھ سکے۔ ان لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔